مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا نکالتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر وحی پر، قرآن پر وہ اعتماد نہیں ہے۔ اگر اعتماد ہوتا تو بس اتنی بات ہے کہ قرآن میں ہے، اتنی بات ہے کہ حدیث شریف میں ہے، اتنی بات ہے کہ جو ماہرین قرآن ہیں، ماہرین شریعت ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے، ہاں جی فرمایا، بس پھر آنکھیں بند ہیں۔ اس کے بعد مسلمان کو مزید سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے قسمہ قسم کے سوالات کیے تھے، اور اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں، اور پھر اگر خود نہیں کرتے تو دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ فلاں بات پوچھو، فلاں بات پوچھو۔ سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ آیا، سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ آیا، اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یسألونک عن الروح کا واقعہ آیا۔ ان تینوں سوالات کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت کے یہودیوں نے مشرکین مکہ کو یہ سوالات سکھائے کہ تم اس سے سوال کرو کہ اصحاب کہف کون تھے، تم اس سے سوال کرو کہ ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے، کون تھا، تم ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ یہ تینوں سوالات یہودیوں نے اس وقت مشرکین مکہ کو سکھائے، اور ان کے سکھانے پر توجہ دلانے پر انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے۔ اس طریقے کے کئی سارے سوالات یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی سلوک، وہی برتاؤ کرنا چاہتے ہو جو تمہارے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ وہاں بھی تم نے اوٹ پٹانگ سوالات کیے تھے، بے تکے سوالات کیے تھے، آج بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں کرتے ہو، اپنی مرضی کے من مانے سوالات کرتے ہو، ان کے جوابات، اور وہ بھی ایک ہوتا ہے سوال کرنا سمجھنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے سوال کرنا دوسرے کو پرکھنے کے لیے۔ آج ہمارے ہاں بھی اکثر لوگ جو مولویوں سوال کرتے ہیں، وہ دین سیکھنے کے لیے نہیں کرتے، وہ چسکے لینے کے لیے کرتے ہیں اور مولوی کو پرکھنے کے لیے۔ اس مولوی سے پوچھیں گے، اچھا اس نے یہ کہا ہے، اب اس سے پوچھوں دیکھوں یہ کیا کہتا ہے، پھر اس سے پوچھوں دیکھوں یہ کیا کہتا ہے، پھر پرکھنے کے لیے، چسکے لینے کے لیے مختلف مولویوں کے، پھر کہیں گے یار اس نے یہ کہا تھا، تو یہ کہہ رہا ہے۔ یہ دین سیکھنا ہے تو جب ایک عالم دین نے کہہ دیا، میں نے کئی مرتبہ کہا کہ جس بندے نے علماء پر، عالم دین پر، اس کو صحیح عالم دین سمجھتے ہوئے اعتماد کر لیا تو بس اس کے بعد اس نے پوچھا، عمل کر لیا، اس کا ذمہ بری ہے، اس کا ذمہ بری ہے۔ اب جس عالم سے پوچھا، ہاں شرط یہ ہے کہ عالم ہو واقعتاً، یہ نہ ہو کہ تم ہر داڑھی والے کو مولوی سمجھ لو۔ کپڑے کے لیے تو وارنٹی کا پتہ چلتا ہے، گارنٹی کا پتہ چلتا ہے، اس کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے، فرنیچر کے بارے میں جانتے ہیں، لوہے کے بارے میں جانتے ہیں، باقی دنیا کی ہر چیز کے بارے میں وارنٹی کا پتہ چلتا ہے، لیکن نہیں چلتا تو دین کے بارے میں نہیں چلتا۔ جو بھی داڑھی والا نظر آئے گا، ذرا مولوی صاحب مسئلہ بتانا، جس مسجد کا جو امام ہوگا بیچارہ پتہ نہیں وہ کیا پڑھا ہوا ہے کیا نہیں پڑھا ہوا، اکثر بیچارے میاں جی ہوتے ہیں، روٹی کے بہانے کے لیے بیٹھے ہیں بیچارے، اب لوگ جا کے ان سے فتوے پوچھنے لگ جاتے ہیں، وہ جی مجھے اس نے کہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا تو نے یہ کر لیا، چلو اتنا کفارہ دے دے، اس کے بعد تیرے لیے یہ مسئلہ حلال ہے۔ وہ کہتے چلو کفارے میں ویسے تو دیتا کچھ نہیں ہے، چلو کچھ تو ہمیں دے جائے گا، ان کے لیے بیچارے کو ضرورتیں ہوتی ہیں، تو جتنی اس طرح کی چیزیں، پھر کہتے ہیں مولوی پیسے لیتے ہیں، تو پیسے تو ہم نے خود دلوائے کہ ہم نے گناہ کیے، ہم نے غلطیاں کی، اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم نے ٹکے خرچ کر دیے۔ اگر ہم دین سیکھتے اور صحیح علماء سے تعلق ہوتا تو کبھی ایسی بات نہ ہوتی۔ تو فرمایا جا رہا ہے، اب دیکھیں لوگ سوال کیا کرتے ہیں، کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ جی بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا، اچھا یہ بتاؤ آدم و حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، اچھا یہ بتاؤ آدم و حوا کے نکاح کا حق مہر کیا تھا، آدم و حوا کا جب نکاح ہوا اور انسان تو کوئی تھے نہیں، پھر گواہ کون تھے؟ ایسے ایسے سوالات بھی تم سے قبر میں یہ پوچھا جائے گا، تمہارے دین کا یہ حصہ ہے،
وضو کے فرض تمہیں نہیں آتے، غسل کے فرض تمہیں نہیں آتے، غسل کی سنتیں تمہیں نہیں آتی، وضو کی سنتیں تمہیں نہیں آتی، کھانے کا مسنون طریقہ تمہیں نہیں آتا۔ اللہ کے بندو وہ دین سیکھو جو تمہیں فائدہ ہو، کل قبر میں تمہارے لیے آسانی ہو۔ جو ضروری باتیں ہیں ان کو سیکھو دین کی، جن کا عمل سے تعلق ہے، جن کا ہمارے عقیدے سے تعلق ہے۔ نہ ہمارے عقیدے سے تعلق ہے، نہ ہمارے عمل سے تعلق ہے، نہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلق ہے، ایسے فضول سوالات اوٹ پٹانگ۔ اصحاب کہف، وہ کہاں ہے غار، اس کی جستجو میں لگ جاؤ، وہ کتنے بندے تھے اس کی جستجو میں لگ جاؤ۔ تو اس سے ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو ہمارے دین کا اس کے ساتھ منسلک ہے کہ اگر وہ نہ سیکھا تو ہمارے دین کا فلانا مسئلہ رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے، محض معلومات ہیں، چسکے ہیں۔ تو اس لیے انسان با مقصد سوال کرے، سوال کرنے کی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ فرمایا شفاء العی السؤال، جہالت ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج سوال ہے۔ جہالت ایک بیماری ہے، اس بیماری سے نکلنا چاہتے ہو علماء سے پوچھو۔ میں دین سے ناواقف ہوں، یہ میرے اندر بیماری ہے، میں جاہل ہوں دین سے، اس بیماری کو میں نے دور کرنا ہے تو میں علماء سے تعلق رکھوں، علماء سے پوچھوں، میری جہالت دور ہو جائے گی، جہالت ختم ہو جائے گی اور میں دین سیکھ جاؤں گا۔ باطل نے اتنی محنت کی ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ خاص 2-4 پوائنٹ جو اسلام والوں کو ان کے ساتھ ہر وقت واسطہ پڑتا ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھا دیتے ہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ کو بھی سکھا دیتے ہیں کہ تم یہ باتیں یاد رکھ لو۔ وہ باطل مرزائیوں کو دیکھ لو، شیعوں کو دیکھ لو، اس طرح کے لوگوں نے ہر چھوٹی چھوٹی بات اپنے ہر بندے کو سکھائی ہوئی ہے۔ ہوتی وہ 2-4 باتیں ہیں، اس کے علاوہ ان کو اپنے مذہب کا بھی نہیں پتہ ہوتا، یقینی باتیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن 2-4 باتیں وہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہر وقت واسطہ پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے، کافی پرانی بات ہے، میں اس وقت طالب علم تھا، ایک شیعہ میرے سامنے آیا، کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کوئی دین پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں جی پڑھتا ہوں۔ اچھا یہ سورۃ حجرات جو ہے اس کی جو ابتدائی آیتیں ہیں تو یہ ان کا کوئی شان نزول کا آپ کو پتہ ہے یہ کیسے نازل ہوئی تھی؟ سورۃ حجرات 26ویں پارے میں ہے غالباً۔ تو میں ذرا سوچنے لگ گیا کہ یہ داڑھی منڈا مونچھوں والا یہ کیوں پوچھ رہا ہوگا؟ تو فوراً مجھے خیال آیا، ہاں یہ شیعہ ہے اور یہ شیخین پر اعتراض کرنا چاہتا ہے۔ اس میں ایک روایت میں یہ آتا ہے، اگرچہ دوسری روایت راجح ہے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اس آیت میں آتا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آواز اونچی کر کے نہ بولو، یہ نبی کے ادب کے خلاف ہے۔ نبی کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، یہ بے ادبی ہے۔ بڑوں کے سامنے اونچا نہیں بولتے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں سمجھدار بچوں کو سمجھدار گھروں میں یہی بتایا جاتا ہے، اور خصوصاً پٹھانوں میں میں نے اس کا بڑا مشاہدہ کیا ہے۔ 4 بڑے بیٹھے ہوں، 10 چھوٹے بیٹھے ہوں، مجال ہے کہ چھوٹا ان کی موجودگی میں کوئی بات کر جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ادب ہے، مجلس کا بھی ادب ہے اور بڑے چھوٹے کا بھی ادب ہے۔ حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، وہ درخت بتاؤ جو مسلمان آدمی کے مشابہ ہے۔ یہ حضور نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے، وہ درخت بتاؤ جو مسلمان آدمی کے مشابہ ہے۔ اب سارے سوچنے لگ گئے۔ وہاں حضرت عبداللہ بن عمر جو چھوٹی عمر کے تھے وہ بھی موجود ہیں، خود حضرت عمر جو ان کے والد ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب نے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کے درخت کا کوئی حصہ بیکار اور ضائع نہیں ہے اور اس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ فرمایا مسلمان کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل بیکار اور ضائع نہیں ہے، یا تو گناہ کے زمرے میں جا رہا ہے یا نیکی کے زمرے میں جا رہا ہے، یا تو تیرے حق میں جا رہا ہے یا تیرے خلاف جا رہا ہے، اور مسلمان پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ مسلمان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو شکر کر کے آخرت بنا رہا ہے، اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو صبر کر کے آخرت بنا رہا ہے۔ صبر یا شکر 2 ہی صورتیں ہیں اور ہر صورت مسلمان کے لیے کمائی ہی کمائی ہے۔ جب مجلس برخاست ہو گئی، واپس جانے لگے
تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے فرمایا کہ ابو جب حضور نے سوال کیا تھا میرے دل میں اس وقت یہی بات آئی تھی کہ میں کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑوں کے ادب کی وجہ سے میں نہیں بولا۔ اب یہ تھی تربیت، چونکہ وہاں تم موجود تھے، فلاں فلاں بڑے موجود تھے، تو مجھے اگرچہ دل میں بات آئی تھی کہ میں بولوں، یہ جواب ہے اس کا، لیکن میں اس لیے نہیں بولا کہ بڑے بیٹھے تھے ادب کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے میرے بیٹے اگر تو وہاں بول دیتا تو مجھے اتنی بڑی خوشی ہوتی، اتنی بڑی خوشی ہوتی کہ فلاں 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 جو بڑی دولت ہے وہ اگر مجھے مل جائے تو اتنا خوشی نہ ہوتی جتنا تیرے اس جواب سے خوشی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو جو میری اولاد لائق ہو، اچھی اولاد ہو، علم والی اولاد ہو، عمل والی اولاد ہو، اچھی اولاد ہو۔ باپ کا تو سرمایہ ہی یہی ہے، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ تو اس لیے وہ بات میں کون سی سنا رہا تھا جو ادھر واقع دوسری طرف چلا گیا، تو وہ شیعہ کو میرے ذہن میں آیا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو وہاں ابو بکر و عمر کی کسی معاملے میں آپس میں بات کرتے ہوئے آواز اونچی ہو گئی تھی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو وہ کہنا چاہتا، دیکھا جی بے ادب تھے نا، دیکھا نبی کے سامنے اونچے بول پڑے تھے، بے ادب تھے نا۔ اب وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا، اب اتنی سی بات ان کے ان پڑھ نے بھی سیکھی ہوئی ہے کہ قرآن کہاں سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ابو بکر و عمر کو الیاذ باللہ بے ادب ثابت کریں۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا جہاں یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس سے پیچھے کیا جملہ ہے؟ اب اس سے پیچھے لکھا کھڑا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ تو میں نے کہا اللہ ان کو ایمان کی گارنٹی سرٹیفکیٹ پہلے دے رہا ہے اور ہدایات بعد میں دے رہا ہے۔ تو جن کے ایمان کا تذکرہ میرا اللہ کرے، قرآن کرے، اگر یہی بات شیخین کے بارے میں ہے تو شیخین کو اللہ پہلے مومن کہہ رہا ہے پھر اللہ ان کو کہہ رہا ہے، تو ان کو اللہ مومن کہے اور تم ان کے ایمان پہ حملہ کرو تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اب اتنی سی بات، حالانکہ اس میں بھی اصل روایت اور ہے کہ وہ حضرت شیخین کے بارے میں نہیں ہے یہ آیت، اس سے پہلے والی بالکل جو پہلی آیت سورہ حجرات کی اصل میں وہ ہے شیخین کے بارے میں۔ لیکن دشمن اتنا ہوشیار ہے اور ہمارا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں سنی سن ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ 50 سال کا نمازی ہے، 60 سال کا نمازی ہے، اس بیچارے کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو تشہد کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو دعائے قنوت کا مطلب نہیں آتا، اور اس بیچارے کو سورۃ فاتحہ اخلاص قل هو اللہ احد کا ترجمہ نہیں آتا، اور ہے وہ صوفی صافی نیک نمازی، ہماری مسجد کو وہ نمازی ہے۔ یعنی ہمارا کمزوری کے بارے میں کتنا حال ہے، کیا حال ہے۔ تو اس لیے ایک ادب یہ ہے کہ آپ بے تکے سوالات نہ کریں، با مقصد سوالات کر کے اپنی دین کے بارے میں جو جہالت ہے، لا علمی ہے، نا واقفیت ہے، اس کو ختم کر کے جہالت والی بیماری سے شفا حاصل کریں۔ تو اللہ نے ان کو اس وقت جو یہودی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو فرمایا ام تریدون، کیا چاہتے ہو تم، ارادہ رکھتے ہو تم، ان تسألوا رسولکم، یہ کہ سوالات کرو تم اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوالات کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے۔ اور نبی پر اعتماد کی کمی کی وجہ سے ان سے سوالات کرنا یہ کفر ہے، کفر یاد رکھیے، کیونکہ نبی پر اعتماد ہی کا نام ایمان ہے۔ جب ادھر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر کفر ہوگا، اور بندہ جب اعتماد نہیں کرے گا تو ایمان چلا جائے گا اور اس کے بدلے میں اس کی جگہ پر کفر آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے بدلے میں لے لیا کفر کو ایمان کے، کہ ایمان چھوڑ دیا، نبی پر اعتماد چھوڑ دیا، ایمان چلا گیا اور اس کے بدلے میں نبی پر اعتراضات اور سوالات کر کے کفر لے لیا، فقد ضل سواء السبیل، ایسا بندہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، سیدھے راستے سے دور چلا گیا۔ تو ہمارے لیے ہدایات ہیں۔ اب نبی نے تو نہیں آنا، ختم نبوت کا عقیدہ تو ایسا مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ سارے دین کی اب یہ اساس ہے،
سارا دین اب اسی پر کھڑا ہے۔ اب اس ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ، اس ختم نبوت کے عقیدے کی بنیاد پہ ہم نے آگے کو، یہ ہمارے بھائی صاحب کی منت تھی کہ جب بھائی تشریف لائیں گے تو میں سب کو حلوہ کھلاؤں گا، ایسے تھا نا؟ ہاں، یہ وہ پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ ہاں دیکھو، ایک کوئی اور جائے گا تو ہمیں حلوے تو ملتے رہیں گے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں لوگ جائیں تاکہ کم از کم ہمیں حلوے تو ملتے رہیں۔ اللہ پاک، یہ تو دنیا اللہ منہ میٹھا کرا رہا ہے، قبر میں کیا فائدہ ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، سوچ ہی نہیں سکتے انسان۔ تو ہمارا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اب علماء ہیں، اب یقین مانیے، میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا کفر کسی بھی شکل میں ہے، اس کی ایک ہی محنت ہے کہ ایک عام انسان کو مولوی سے دور کر دو، یہ ناطہ نہ رہے آپس میں۔ جب یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو میں نے اگلے دن عرض کیا ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، لاکھوں جانیں خون دے کے ہم نے بنایا ہے، لیکن اس کے کالج، یونیورسٹی، پرائمری سکول سے لے کر کے آخری ایم.اے کی ڈگری تک کوئی ایک حافظ قرآن، کوئی ایک جنازہ پڑھانے والا، کوئی ایک نماز پڑھانے والا، کوئی ایک بچے کی کان میں اذان دینے والا بھی، اور مسجد کا امام اور خطیب و مؤذن بھی کسی ایک یونیورسٹی اور کالج نے ہمیں تیار کر کے نہیں دیا۔ کچھ دن پہلے ابھی بیان ہوا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا جی سی یونیورسٹی میں، یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے ہمارے ملک کی، 16,000 کے قریب یہاں اسٹوڈنٹ ہیں، اتنی بڑی یونیورسٹی ہے۔ اس میں بیان ہوا تو مولانا نے یہاں آ کے سنایا کہ میں اس یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، میں اس کا طالب، اگر میں اسی میں پڑھتا رہتا ہوتا اور اسی لحاظ سے میں آگے جو کچھ بھی بننا بن گیا ہوتا تو آج میں مولانا طارق جمیل نہ ہوتا، میں پھر آج مولانا طارق جمیل نہ ہوتا اور تم مجھے یوں نہ بلاتے۔ یہاں کے پڑھے ہوئے بڑے بڑے انجینئر ہوں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں گے، بڑے بڑے لیکچرار پروفیسر ہوں گے، لیکن وہ مقام نہیں ہوگا جو مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے۔ اگر یہ مقام دیا ہے تو مدرسے نے دیا ہے، یہ مقام دیا ہے تو مسجد نے دیا ہے، یہ مقام دیا ہے تو رائے ونڈ نے دیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل سے کے بھائی ہیں جو ڈاکٹر ہسپتال ہے لاہور میں، وہ وہاں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہسپتال لاہور میں، اس میں ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے خود ایک دن یہ بات سنائی کہ جس وقت بھائی نے یہ لائن چھوڑی اور مولویوں کی طرف گیا، ہمارے سارے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی تھی۔ یہ کیا کر دیا اللہ کے بندے نے، یہ تبلیغ والوں نے ہمارے گھر میں کیا ڈاکہ ڈال دیا، ہمارا ایک بندہ بیکار کر دیا۔ لیکن آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے جیسے 1000 ڈاکٹر بھی ہوں تو مولانا طارق جمیل صاحب کے جوتوں پر قربان ہے۔ دنیا ان کے، اللہ نے ان سے کام لیا ہے۔ یہ کس کا فیض ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ یونیورسٹی کا نہیں ہے، یہ مدرسے کا ہے، یہ مسجد کا ہے، یہ تبلیغ والوں کا ہے، یہ دین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمد